راجہ عامر عباس صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ راجہ عامر عباس صاحب، اگر ہم دیکھیں اس کو قانونی طور پر، اگر توہین الیکشن کمیشن جو کیس ہے جس کی سماعت 30 نومبر کو ہونی ہے، اگر تو فرد جرم عائد ہو جاتی ہے تو پھر صورتحال کیا بنے گی؟ سیاسی مستقبل کیا ہوگا چیئرمین پی ٹی آئی کا؟ دیکھیے، پہلی بات ہے، فرد جرم عائد کرنے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے ان کو پیش ہونا ہوگا۔ اب کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی وہاں سے کوٹ اپنی اٹھائے گا اور جیل میں چلا جائے گا؟ ادروائز تو ان کو کانسٹیٹیوشن ایونیو میں آنا ہوگا۔ کانسٹیٹیوشن ایونیو میں اگر وہ ایک کیس میں آ سکتے ہیں تو پھر وہ جوڈیشل کمپلیکس بھی جا سکتے ہیں، اپنے دیگر کیسز میں بھی جا سکتے ہیں۔ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فریمنگ آف چارج کی بات ہو رہی ہے کہ جی توہین عدالت کے کیس میں، اس میں ان کی کوئی یہ جو سوچا جا رہا ہے کہ شاید کوئی کنوکشن ہو جائے گی، اس کا ٹرائل چلنا ہی اتنا لمبا ہو جائے گا کہ اس میں الیکشنز اگر 8 فروری کو ہوتے ہیں تو اس سے پہلے کوئی توہین عدالت کے کیس میں یا سائفر کے کیس میں یا یہ جو ایک اور کیس انہوں نے وہ میجسٹریٹ قدرت اللہ صاحب کے پاس شروع کیا ہے ان کا عدت کی مدت کا، جو کہ بیسیکلی جی وہ یہ تینوں ایسے کیسز ہیں کہ جس میں لیگلی سپیکنگ کسی طریقے سے بھی یہ سبسٹنس نہیں ہے اور سسٹین بھی نہیں ہو سکیں گے، اور یہ قانونی عمل جو چیلنج ہوتا رہے گا یہ حتمی اپنے کسی نتائج پہ پہنچتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ تو قانونی طور پہ انہیں جو پرابلم فیس اس وقت آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ وہ توشہ خانہ میں کنوکٹ ہیں، توشہ خانہ میں کنوکشن کی وجہ سے ان کی جو الیکشن میں پارٹیسپیشن ہے وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ سپریم کورٹ میں انہوں نے پٹیشن بھی لگائی ہے، ہائی کورٹ میں بھی لگائی ہے کہ جی اس پوری ججمنٹ کو سسپینڈ کریں یا اس اپیل کو ڈیسائیڈ کریں، جیسے میاں نواز شریف صاحب کی اپیلیں اب چل رہی ہیں۔ تو اگر اس طریقے سے، لیکن بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ نہیں چلیں گی، اور یہی ایک ہرڈل ہے کہ جو پارٹی الیکشن میں وہ حصہ اگر نہیں لے رہے یا ان کو جو 20 روز کا ٹائم دیا گیا تھا وہ اسی چیز کو مد نظر رکھ کے دیا گیا تھا، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کی ججمنٹ ہے کہ جب ان کو ڈسکوالیفائی کیا تھا، نااہل کیا تھا، تو اس وقت انہوں نے پارٹی کی صدارت ان کے پاس تھی، لیکن الیکشن ایکٹ 2017 آ چکا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ پارٹی کی صدارت بھی نہیں کر سکتے، آل دو راتوں رات سر وہ پی ٹی آئی درخواست لے کے گئی تھی، سر ایسے نہ کریں، پی ٹی آئی درخواست لے کے گئی تھی کہ پارٹی کی صدارت میں ہٹایا جائے، اور پی ٹی آئی کی فرمائش پہ وہ ہٹائے گئے تھے۔ میں نے کہا یہ میں تھوڑا سا رتبہ دے دوں گا۔ ہاں، اس میں جو فرمائش تھی وہ پھر انہوں نے پوری کر دی کہ انہوں نے ایک قانون سازی کر لی سیکشن 203 میں الیکشن ایکٹ میں کہ جی نااہل شخص بھی پارٹی کی صدارت کر سکتا ہے، اور اس امینڈمنٹ کو پھر سپریم کورٹ نے اڑا دیا کہ جی یہ پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹ کی گئی ہے، ایک شخص کے لیے کی گئی ہے، اسے بھی ختم کر دیا۔ تو بہرحال پارٹی کی جو چیئرمین شپ ہے وہ ایز سچ نام کی حد تک ہے، ادروائز تو وہ میرٹ نہیں کرتی، اس کو کوئی بھی دوسرا نام دے دیا جائے گا۔ لیکن اب اصل ایشو یہ ہے کہ جو بلے کا نشان ہے، اگر یہ 20 ڈیز میں الیکشن کراتے ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اس میں کوئی پخ ڈال دیتا ہے کہ جی یہ الیکشن اکارڈنگ ٹو الیکشن ایکٹ 2017 نہیں، یا اس میں کوئی بھی، آل دو پاکستان کی جو تاریخ ہے اس میں آج تک 20 ڈیز میں کسی پارٹی کو نہیں الیکشنز کا کہا گیا، اور کہیں بھی یہ نہیں ہوا کہ اگر کوئی بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہو جائے یا پارٹی ہیڈ منتخب ہو جائے تو اس کو چیلنج کیا ہو کسی بھی پارٹی میں۔ آپ سب بیٹھے ہیں، کوئی بتا دے کہ جی جب میاں نون لیگ کا ہوا تو میاں صاحب کے خلاف کوئی الیکشن میں کھڑا ہوا پارٹی کے الیکشن میں، یا اگر پیپلز پارٹی کا ہوا تو کوئی اگر اس میں نہیں ہوا، جو نواز شریف کے خلاف کیسز میں تھے اس میں تو سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی تھی نا کہ اتنے عرصے میں اس کو پروسیڈ کریں، نیب کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ وہ اتنے عرصے میں اپنے ریفرنس فائل کرے، تو یہ پروسیس ہوتا رہا ہے۔ دیکھیے نیب میں جو کہا گیا تھا اس وقت وجہ بھی بہت معقول ایک آئی تھی کہ اس وقت کے جو نیب کے چیئرمین تھے قمر زمان چودھری، جب انہیں سپریم کورٹ میں بلا کے کہا گیا کہ آپ اپیل نہ حدیبیہ میں کر رہے ہیں نہ کسی اور کیس میں، تو انہوں نے کہا کہ جی میں نہیں یہ اپیل کروں گا کسی بھی طریقے سے، اور پھر سپریم کورٹ نے لکھا کہ جی آج ہمیں لگا کہ شاید نیب ایک 6 فٹ گہرے
खड्डे में दफन हो चुकी है। ऑल्दो ये काम हमारा नहीं, लेकिन व्हाटएवर इट वाज, वो जो सुप्रीम कोर्ट की ये केस चला और उसके बाद वो जो पेशियां हुई जिसमें मियां साहब तकरीबन 100 के करीब पेशियों में इसी जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में खुद आते थे BMWs में और दूसरे तीसरे, तो उससे तो बात अब आगे जा। अब बात ये है कि जी इलेक्शंस में इमरान खान साहब अगर जेल के अंदर हैं या जेल के बाहर है, डज दैट मेक एनी डिफरेंस फॉर PTI? मैं समझता हूं कि उसका PTI पे कोई असर नहीं पड़ रहा, बल्कि जो गलती हो रही है वो ये है कि इन्हें जेल में रख के वो जो एक वोट की सिंपैथेटिक कंसिडरेशन है, वो दुनिया में हमने देखा है कि जब जेल से कोई पॉलिटिकल लीडर कोई अपनी रिक्वेस्ट करता है या कोई अपना नैरेटिव लेके आता है, उसको लोग ज्यादा फॉलो करते हैं, और यही इस वक्त इशू है। अब इस इशू को कैसे टैकल करना है, लेट्स वेट एंड सी कि जी क्या हमें सामने नजर आता है विद इन नेक्स्ट 10 to 15 डेज, क्या शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा, क्या शेड्यूल आ जाएगा या नहीं।